السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد عباسی۔ عدلیہ کے بارے میں ایک پرسیپشن تھی کہ عدلیہ جو ہے وہ ارریلیونٹ ہو رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی۔ الیکشن 2024 میں عدلیہ کا جو کردار تھا وہ اس کے بارے میں جو اسسمنٹ تھی وہ بڑی نیگیٹو تھی، پبلک کی فیصلے اچھے نہیں آ رہے تھے۔ اس حوالے سے بڑے عوام کے اندر بھی فرسٹریشن تھی۔ قاضی صاحبان کے اوپر بھی جو ہے وہ بار بار اعتراضات اٹھائے جاتے تھے۔ چیف جسٹس صاحبان کے اوپر بھی بڑی تنقید کی جاتی تھی کہ یہ فیصلے جو آ رہے ہیں یہ ملک کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ لیکن اس حوالے سے اب عدلیہ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس حوالے سے ججز صاحبان نے بھی سوچنا شروع کیا ہے۔ یہ امپیکٹ بڑا پڑے گا۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، اور دوسرے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب میں کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ اسد طور والا معاملہ ہوا، اس کے اوپر جی آئی ٹی بنی، اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے۔ خواتین کی جو بیلیں نہیں ہو رہی اس حوالے سے بھی معاملات سامنے رکھے گئے۔ ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا ہے کہ چند روز قبل جو ہے وہ فوجی عدالتوں کا معاملہ بھی تھا۔ ابھی آنے والے وقتوں میں بھی وہ فوجی عدالتوں والا معاملہ بھی سامنے آئے گا۔ اہم ترین کیسز سامنے آ رہے ہیں جن کو کورٹ کے اندر ٹرائل ہونا ہے۔ لیکن عدلیہ کے جو ججز صاحبان ہیں انہوں نے شاید اندر سے بھی ججز کے درمیان کچھ ڈیبیٹس ہوئی، ان کے درمیان مکالمے ہوتے رہے، انہوں نے چیزوں کو ڈسکس کیا۔ کچھ آڈیو کلپس میرے پاس ہیں، وہ میں پہلے آپ سے شیئر کروں گا۔ وہ شیئر کرنے کے بعد پھر میں اس کے اوپر بھی تبصرہ کروں گا کہ ممکنہ طور پر عدلیہ کے اندر کیا تبدیلی آ سکتی ہے۔ کا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5-6 مہینوں میں ایک پرسپشن بن رہی تھی کہ عدلیہ ارریلیونٹ ہو رہی ہے، اور بہت سے معاملات سول لبرٹیز کے ان میں خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، خاص کر سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائزہ نے۔ تو یہ اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہفتے سے وہاں تبدیلی بڑی واضح نظر آ رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے بھی جو ہے وہ ایک بڑی ریزینٹمنٹ تھی۔ وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی سوچ ڈیفرنٹ تھی۔ جو ادر سارے ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ ذرا ڈیفرنٹ سوچ کے حامل ججز ہیں۔ وہاں بھی ڈیبیٹ انٹرنل بھی اطلاعات ہیں کہ ہوئی ہے۔ اب کیسز بھی وہاں دوسرے ججز کو تقسیم ہو رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہے۔ ایک جج نے بڑے سوالات اٹھائے ہیں کہ ہماری کریڈیبلٹی، ہماری پرسپشن کیا ہو رہی ہے، خواتین کو بیل کیوں نہیں مل رہی، اس قسم کے اس پہ ریئیکشن بھی آیا دوسرے سینئر ججز کی طرف سے۔ تو یہ انٹرنل ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ اسی طرح اسد طور کے معاملے میں جو جے آئی ٹی صحافیوں کے معاملے میں بنی، سپریم کورٹ میں ججز نے انٹرنلی سوالات اٹھائے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ انٹرنلی جو ہے وہ ججز اب یہ بات چیت کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی ہماری جو سپیس ہے وہ ختم ہو رہی ہے، ہمیں ارریلیونٹ ہو رہے ہیں، ہمیں اپنی سپیس لینی ہوگی۔ لیکن جو ایک ساخت ہے عدلیہ میں، وہاں چیف جسٹس بڑا میٹر کرتے ہیں، چاہے وہ چیف جسٹس قاضی فائزہ ہوں یا جسٹس جو ہیں وہ عامر فاروق ہوں، کیونکہ یہ دونوں جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ ہیں پولیٹیکل کیسز میں۔ تو اب دیکھنا ہے کہ کیا یہ بھی ان میں بھی جو ہے وہ تبدیلی آئے گی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بڑے اہم کیسز آنے والے ہیں۔ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کا معاملہ، وہ ابھی کیس پینڈنگ ہے۔ اس کے علاوہ ریگنگ کے معاملے میں پی ٹی آئی نے پٹیشن دائر کی ہے۔ ریزرو سیٹ پہ بھی اطلاعات یہ ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز یہ بھی ہو رہی ہے، بہت سے سیاسی وکلاء سے، مختلف لوگوں سے بات ہو رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اسٹیٹ اتھارٹیز کی طرف سے بھی اس طرح کا جو ہے وہ عدالتوں پہ نہیں ہے کہ وہ اس جو ہے وہ تیزی سے جس طریقے سے وہ اپنے کیسز کو پرسو کرے، وہاں بھی جو ہے وہ اب اطلاعات یہ ہیں کہ وہ اس طرح جو ہے وہ دلجمی سے نہیں چیزیں کر رہے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں تو میں بھی کہ آنے والے دنوں میں چند اچھے فیصلے ہوں، کیونکہ کیسز کے تقسیم کا سلسلہ تھا۔ پہلے کچھ مخصوص ججز کے پاس کیسز لگائے جاتے تھے اور اس کے بعد اپنی مرضی کے فیصلے لیے جاتے تھے، لیکن اب صورتحال بڑی مختلف ہے۔ اب کیونکہ کافی ساری چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، ان سے لگ یہی رہا ہے کہ فوجی عدالتوں کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی عدالت کی طرف سے شاید کوئی جاندار فیصلہ سامنے آ سکے، لیکن متوقع طور پر چیزیں ایسے ہی اگر چلی تو پھر شاید کہ ملک میں حالات بہتر ہونا مشکل ہے، کیونکہ عدلیہ نیچے سے اوپر اگر دیکھا جائے تو پھر وہ چوتھے یا پانچویں نمبر پر ہے، لیکن ابھی جو عدلیہ کا گراف ہے وہ مزید نیچے گیا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر عدلیہ کے اندر تبدیلی آتی ہے تو پھر ملک کی
جو صورتحال ہے وہ یکسر تبدیل ہو جائے گی، سیاسی جو نقشہ ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے گا اگر فیصلے کروائے نہیں گئے بلکہ قانون کے مطابق کیے گئے تو میں بھی کہ شاید بڑی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ لیکن جو چیزیں ابھی سامنے آئی ہیں، ججز صاحبان کی طرف سے سوالات اٹھ رہے ہیں اور اندر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ارریلیونٹ ہو رہے ہیں، ہماری جو سپیس ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ ججز نے اگر اپنی ڈومین کو مینٹین رکھا، اپنی جو حدود ہے قانون کی اس کو مینٹین رکھا، اس کے مطابق فیصلے دیے تو ممکنہ طور پر شاید کچھ اچھے فیصلے دیکھنے کو ملیں۔ اس سے پاکستان تحریک انصاف کو بھی شاید کہ فائدہ ہو، عمران خان صاحب کے کیسز کو بھی فائدہ ہو، اور بھی جتنے کیسز چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ بیہائنڈ دا بار ہیں شاید ان کو بھی بڑا فائدہ ہو جائے۔ اس سے جا کے امپیکٹ کیا پڑے گا؟ جب جمہوریت کو تقویت ملے گی پھر آزادانہ طور پر لوگ رائے کا اظہار کریں گے۔ صحافیوں کے کیسز کے معاملات بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، اسد طور والے معاملے پر بھی بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے دیکھا جائے گا کہ اگلے چند روز کے اندر کیا ڈیسیژن آتے ہیں، کیا فیصلے آتے ہیں، کیا چیف جسٹس صاحبان اپنے ان رویوں کو تبدیل کرتے ہیں یا نہیں۔ جیسے ہی کوئی ہمیں انفارمیشن ملے گی، نئی اپڈیٹ عدلیہ کے بارے میں ہوگی، میں آپ سے شیئر کروں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، بہت شکریہ۔